أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد بن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے. ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں، مدد کریں، اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کیچڑ اچھالا جائے تو ایسی صورت میں ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ آپ کی دفاع کے لیے شریعت کے حدود میں رہ کر کام کریں. گزشتہ درس میں بہت ساری باتیں آئی تھیں کہ ہم کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. مزید باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا طریقہ یہ ہے کہ آل بیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا خیال کرنے کا آپ نے حکم دیا. ان کی محبت ایمان کی علامت ہے، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے، نصرت اور آپ کا احترام اور آپ کی عزت کرنے کے برابر ہے کہ صحابہ رضی اللہ اجمعین کا احترام کیا جائے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے خلاف کسی بھی قسم کی بدسلوکی یا بدزبانی استعمال نہ ہو. اسی طریقے سے بچوں کو چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت بچوں میں ہم عام کریں، اور ان میں مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس میں کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تربیت کے لیے، جی ٹریننگ کے لیے اگر ایسا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ چلیے آج کا دن ہم 24 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آپ اپنے گھر میں رہتے تھے، جس طریقے سے آپ کی عبادتیں ہوتی تھیں، جس طریقے سے آپ کی نفل عبادتیں ہوتی تھیں، سلوک گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے کرتے تھے، اس طریقے سے آج ہم گھر کے سارے افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں. اسی طریقے سے جیسے
مسجدوں میں، مرکزوں میں قرآن کریم یاد کرنے کے لیے حلقہ ہوتا ہے، حلقہ قرآن کریم، جہاں پر بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے، تلاوت کی، حفظ کی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا ایک مستقل حلقہ ہونا چاہیے، کیونکہ مسجدوں سے صرف نماز ہی کے لیے نہیں بلکہ دعوتی کام اور تعلیمی دروس، ان ساری چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اہتمام تو کرنے والے کرتے ہیں لیکن لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سلف کے زمانے میں ایک ایک درس میں ہزاروں لوگوں کی تعداد ہوتی تھی، اتنی بڑی تعداد، لیکن آج اتنا مصروف ہو گیا انسان کہ دنیا کے کاموں میں اسے فرصت نہیں اور دین کے لیے جو ہے اس کے پاس ٹائم نہیں۔ جی صبح سے لے کر شام تک یہی دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ایسے حلقوں کا، تعلیمی سلسلوں کا اہتمام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت کو عام کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ کمپٹیشن ہے، سیرت کا کمپٹیشن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا کمپٹیشن، حفظ حدیث، جیسا کہ 40 نوویہ 40 نووی رحمۃ اللہ علیہ کی 40 حدیثیں مشہور کتاب ہے، اہم حدیثوں پر مشتمل ہے، یا بلوغ المرام کی حدیثوں کو یاد کرنا جس میں احکام کی حدیثیں ہیں، یا ریاض الصالحین کی، یا اذکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور اذکار کا مسابقہ، کمپٹیشن پبلک میں، چھوٹوں میں اور بڑوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں، ایک اچھا ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلائی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسا ہوا ہے کہ اسکول کے بچوں میں، کالج کے بچوں میں کمپٹیشن کا انعقاد ہوا جس میں غیر مسلم بھی شریک ہوئے، غیر مسلم نوجوان، اور وہ انعام لے کر گئے، اچھے اچھے جی مقام حاصل کر کے کمپٹیشنوں میں انعام لیے، اور اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر پڑھے گا، آپ کی کتاب اگر پڑھے گا تو ضرور آپ سے متاثر ہوگا۔ اسی طریقے سے میڈیا، سوشل میڈیا کا استعمال، نبی کریم سے آج کل کیا ہے، پروفائل میں گانے بجانے، دیکھ لوگوں کے پروفائل کیسے ہوتے ہیں، کوئی گانا، کوئی بجانا، کوئی ناچ، نعوذ باللہ کسی پولیٹیشن کی کوئی بات یا ہنسی مذاق، یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کیا ہم مسلمان ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی بات، آپ کی سیرت کا کوئی واقعہ اپنے پروفائل میں نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیا اس کے ذریعے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلا نہیں سکتے ہیں؟ ضرور کر سکتے ہیں، اگر ہمارا عزم ہو اور اگر ہمارا ارادہ ہو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ ہمیں وسائل دیا ہے ان سارے وسائل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پھیلائیں گے، سیرت کو پھیلائیں گے۔ کسی کی کوئی اچھی کلپ جی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جی حدیث ہو، آپ کی سیرت ہو، جی قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کی چیزیں اپنے پروفائل میں رکھیں، جی ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو اپنے سوشل میڈیا میں ہم استعمال کریں۔ اسی طریقے سے مسجدوں میں، مرکزوں میں اور مکتبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مستقل کارنر ہو، جہاں پر آپ کی سیرت کے تعلق سے جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو رکھا جائے، لوگ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیا کیا کتابیں لکھی گئی ہیں، معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگوں کے اندر مطالعے کا شوق ہو۔ اسی طریقے سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک مستقل سبجیکٹ ہونا چاہیے، اسکولوں میں، کالجز میں، مسجد اور مکتب میں، مکتب جہاں پر چھوٹے بچے آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، صرف قرآن کریم کی تعلیم ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھانی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی۔ وقتاً فوقتاً عوام انداز میں
طلباء میں، اسکولوں میں، کالجز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لیکچرز رکھنا، جی پروگرام سیمینار رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کو عام کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پھیلانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ کہ سیرت پر جی مختلف لیول میں مقالے لکھائے جائیں، مقالوں کا کمپٹیشن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی میں مقالے لکھیے۔ مقالہ کو مطلب یعنی جس کو تمل میں کٹوری کہتے ہیں، جی ایسے کمپٹیشن۔ تو اس طریقے سے جو ہے طلباء جو ہے پڑھیں گے، پڑھنے پر مجبور ہوں گے، مقالہ لکھنے کے لیے ان کو مطالعہ کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ جی مقالہ لکھنے کے لیے آئیں گے۔ اور کمپٹیشن میں الحمدللہ ایسا ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ ہزاروں طلباء اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، ان کے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہوتا ہے۔ اور جو مشہور کتاب الرحیق المختوم، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے سیرت پر، وہ حقیقت میں رابطۃ العالم الاسلامی، مسلم ورلڈ لیگ جو مکے میں ہے، اس کی طرف سے انٹرنیشنل کمپٹیشن رکھا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے۔ بڑے بڑے علماء کرام اس میں شریک ہوئے، جس میں دنیا بھر کے عرب کے اور عجم کے علماء شریک ہوئے، اور اس میں شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم کو فرسٹ پرائز دیا گیا، جس کے لاکھوں کروڑوں نسخے اور تقریباً ہر زبان میں اس کے ترجمے الحمدللہ ہوئے ہیں۔ الرحیق المختوم کتاب تمل میں، انگلش میں، ہر زبان میں، یہ حقیقت میں کمپٹیشن میں لکھی گئی کتاب ہے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایگزیبیشن جو لگتے ہیں، بکس ایگزیبیشن، آپ دیکھیں گے کہ ہر قسم کے مکتب فکر کے لوگ، بلکہ باطل خیالات کے قادیانی جیسے لوگ، جی جو مائنارٹیز میں مائنارٹیز ہیں، قادیانی جو الگ دین ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلام محمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، اور جو مسلمانوں کی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کہ یہ فرقہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، یہ لوگ اپنی لائبریری لگاتے ہیں، اپنا مکتبہ لگاتے ہیں، جو کمپٹیشن جو ایگزیبیشن ہوتا ہے کچھ کتابوں کا ایگزیبیشن، بک فیئر میں اپنے مکتبہ لگاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان لگاتے ہیں؟ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر صرف نمائش، آپ بیچیں یا نہ بیچیں الگ بات ہے، کم از کم کتابیں اس میں ہو جائیں اور کچھ لوگ اس کے لیے فنڈنگ کریں، یہ خیر کا کام ہے اور خیر پھیلانے کا کام ہے کہ غیر مسلم آیا اور دیکھیے کہ کیا ہے یہ کتابیں۔ کیونکہ آپ چلے جائیے بڑے بڑے مکتبات میں، بڑے بڑے بک اسٹال میں چلے جائیے جو ہمارے شہر میں ہیں، کہیں آپ اسلام پر کوئی اچھی کتاب پائیں گے؟ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اچھی کتاب پائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سب مخالفین کی کتابیں، دشمنان اسلام کی کتابیں اسلام کے بارے میں پائیں گے آپ۔ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ لوگ، جیسا کہ قاعدہ ہے الناس اعداء لما جہلوا، کہ آدمی جس کو نہیں جانتا ہے اس کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جس آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، لہذا وہ اسلام کے دشمن بنتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طریقے سے انٹروڈکشن نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لوگوں میں ہم نے عام نہیں کیا۔ یہ ایک ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے۔ ایگزیبیشنوں میں جو گورنمنٹ کے لگتے ہیں، جو بک فیئر لگتے ہیں، اس میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جی ایک باقاعدہ اسٹال ہونا چاہیے جہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کی سیرت کیا ہے۔ اسی طریقے سے یوتھ سمر کیمپ، نوجوانوں کے لیے سمر کیمپ یا ونٹر کیمپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر۔ اور آج کل جی ایکٹیویٹیز، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دیکھیے کرنا ہے تو کرنا ہے، تاکہ اللہ کے پاس ہم کم از کم یہ کہ ہم نے کوشش کی، یا اللہ لوگ آئیں یا نہ آئیں، مانے نہ یا مانے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا۔ انبیاء علیہ والسلام میں ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ایمان لانے والے ایک ہوں گے، ان کے ساتھ دو ہوں گے، کچھ ایسے نبی بھی آئیں گے ایک شخص بھی ان کی قوم میں سے ایمان نہیں لایا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں،
لاکھوں کی تعداد میں لوگ میرے درس میں آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ میرے درس میں آتے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے پہنچا دیا، یہ آپ کا کام ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کی فکر نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچانا ہے، بس پہنچانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا کہ تمہارا کام پہنچانا ہے، کھلے طور پر اچھی طریقے سے آپ پہنچا دیجئے، اس کی فکر مت کیجئے کہ کتنے لوگ آپ کے کمپٹیشنوں میں، آپ کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر آپ نے کام کیا ہے وہ بس کافی ہے۔ اللہ کو دکھانا مقصد ہے، لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے، اس نیت اور اس جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں میں بہت سارے مفکرین جو انصاف پسند، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہترین جملے، بہترین اوصاف، جو مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بے شمار ایسے اقوالوں کو پھیلانا، جی ان کے ترجمے کر کے لوگوں میں پھیلانا تاکہ لوگ اس کو پڑھ کر مسلمان ہو، یہ بھی ایک کا بڑا کام ہے۔ نیٹ میں بہت سارا کام ہو سکتا ہے، اس میں سے جی ایک یہ ہے کہ ویب سائٹ میں لائیو چارٹس، آن لائن لائیو چارٹس، اسی طریقے سے اکیشنل نیوز لیٹرز، بلکہ اسی طریقے ای میگزین، ای پیپر، مناسبتوں پر جہاں پر آج ہم میڈیا میں ہر لحاظ سے پیچھے ہیں، ان سارے کاموں کے ذریعے ہم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سیرت کو پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ریڈیو میں، ٹی وی میں ٹائم لینا، یا نیوز پیپروں میں، میگزینوں میں، فیمس میگزین، ضروری نہیں کہ ہم خود میگزین ایک شروع کریں، بلکہ غیر مسلم کے جو میگزین ہیں ان میگزینوں میں ہم جو ہے ایک پیج لے لیں پیسے دے کر، یا پیپر میں جو ہے ہم آدھا پیج لے لیں، پاؤ پیج لے لیں، پے کر کے پیسے دے کر ہم یہ کہیں کہ یہ ہفتے میں یا روزانہ جو بھی آئے گا اس میں، یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح کہ یہ پیج ہمارے لیے ہوگا، ہم جو بھی چاہیں ہم اس کو نشر کریں گے۔ اس طریقے سے بہت سارا کام کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے میں نے بھی بتایا کہ اسٹیکرز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر ایسے اسٹیکرز بنا کر جی سوشل میڈیا میں پھیلانا، جس کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بڑے رحم دل، بڑے بردبار، غصے کو پی جانے والے، ایسے آپ کی صفات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، جنگ میں آپ کی کیا حالت تھی، جی گھر میں جب رہتے تھے کیا حالت تھی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں میرے بزرگوں، میرے بھائیوں۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہچانے گا، ضرور آپ سے محبت کر کے رہے گا۔ جی کسی شاعر نے کہا عربی میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری خوبیوں کو اللہ نے کہا کہ تو بن جا، ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو ایک جگہ پر جمع ہو جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، جن کے اندر ہر قسم کی خوبیاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت۔ تو لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس فریضے کو بہتر طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کا نام سربلند، اسلام کا نام کو سربلند عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو اللہ تعالیٰ غالب کرے، آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، وذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.